بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے، اور کتاب المیراث میں بھی پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ بیوی اور شوہر کے میراث کے بارے میں ہے۔ اب پچھلے درس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیوی صاحب اولاد نہیں ہے تو وہ زمین وغیرہ سے حصہ نہیں پائے گی، اس کو میراث نہیں ملے گی، اور اگر صاحب اولاد ہے تو اس کو حصہ ملے گا۔ اب آج کے درس میں فرماتے ہیں کہ بھائی نصوص اس باب میں جتنی بھی ہیں، انہوں نے بیویوں کے درمیان فرق تو نہیں کیا کہ اولاد والی کو یہ چیز ملے گی، بغیر اولاد والی کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ کہاں سے بیچ میں مسئلہ آ گیا؟ تو اس بات کو ہمیں سمجھ میں گویا کہ نہیں آتی ہے، اور اگر کوئی روایت موجود بھی ہے جو کہتی ہے کہ صاحب اولاد بیوی کو یہ چیز ملے گی اور بغیر اولاد والی کو یہ نہیں ملے گی، تو وہ بہت ہی کم ہے، اس لیے ہم ان کم روایت پر عمل نہیں کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں یعنی میراث زوجہ میں بہت سارے اقوال ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس بیوی کی میراث پہ تحقیق کرے تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ پھر دوسرا مسئلہ آج کے درس کا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی 4 بیویاں تھیں اور اس نے ایک بیوی کو طلاق دی اور پھر ایک اور شادی کر لی، یعنی وہ جو ہے کیا ہے اپنے چوکے پہ کھڑا رہا کہ 4 تو ہونی چاہیے، لیکن اس نے طلاق والی کو معین نہیں کیا کہ ان 4 میں سے کون سی کو میں نے طلاق دی، اور وہ مر گیا، یا معین کیا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اشتباہ ہو گیا، وارثوں کو پتہ نہیں اس کو طلاق دیا اس کو طلاق دی۔ اب ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ مرد صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں۔ اگر صاحب اولاد نہیں تو اس کے ملکیت کا چوتھا حصہ بیویوں کا ہوگا۔ جس بیوی کے ساتھ آخر میں شادی کی ہے اس کو تو ربع کا ربع یعنی چوتھا حصہ اس کو تو یقیناً ملے گا، کیونکہ وہ تو طلاق یافتہ نہیں ہے۔ باقی 3 ربع بچیں گے، وہ 3 ربع ان 4 بیویوں میں مساوی طور پر تقسیم ہوں گے، اور اولاد کی صورت میں اگر جو ہے کیا ہے میراث کو تقسیم کریں گے تو بیویوں کو سمن ملے گا، پھر سمن کو بھی جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ تو نئی بیوی کو دے دیں گے، باقی 3 حصے ان 4 بیویوں میں مساوی طور پر تقسیم کریں گے۔ تو یہ بیویوں کا اور زوجان کے میراث کا یہ درس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور درس پڑھیں گے، اس کے بعد یہ بیویوں کے میراث کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو تو جان لے ان نصوص مع کثرتھا، بتحقیق روایات اپنی کثرت کے ساتھ فی ھذا الباب، یہ جو بیوی کے یا زوجان کے میراث کے بارے میں آئی ہیں، خالیۃ عن الفرق، وہ نصوص خالی ہیں کس بات سے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں بیویوں میں، اولاد والی اور بغیر اولاد والی، بل تدل، بلکہ یہ نصوص دلالت کرتی ہیں علی اشتراکہما، کہ یہ دونوں بیویاں اولاد والی اور بغیر اولاد والی یہ دونوں مشترک ہیں فی الحرمان، کہ مثلا زمین وغیرہ سے یہ محروم رہیں گی۔ وعلیہ جماعۃ من الاصحاب، علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عدم الفرق، یعنی ان دونوں بیویوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس پر ہمارے علماء میں سے ایک جماعت ہے جو اسی بات کی قائل ہے۔ وتعلیل الوارد فیہا، اور وہ علت جو وارد ہوئی ہے نصوص میں، لہو اس حرمان کے بارے میں، هو الخوف، وہ خوف ہے، من ادخال المرأة علی الورثة، کہ بھائی اگر بیوی کو گھر میں حصہ دیا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ بیوی پھر کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے، من ایسے بندے کے ساتھ شادی کرے، یکرہون، یہ ورثہ اس سے کراہت کرتے ہوں۔ فرماتے ہیں یہ جو علت ہے اور یہ جو خوف والی بات ہے یہ بھی شامل اللہ، بھائی اولاد والی بھی تو شادی کر سکتی ہے،
بغیر اولاد والی بھی شادی کر سکتی ہے۔ اگر اس خوف کی وجہ سے محروم ہے تو دونوں محروم ہونی چاہیے۔ ایزن یعنی روایات بھی کہتی ہیں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ جو خوف والی بات ہے یہ بھی دونوں بیویوں کی شامل ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْخَالِيَةِ مِنَ الْوَلَدِ اقوا، ہاں اگرچہ بغیر اولاد والی میں یہ شادی والا جو ہے کیا خوف زیادہ قوی تر ہے، لیکن اس میں بھی یہ احتمال ہے اپنی جگہ پر۔ وہ وجہ فرق المصنف وغیرہ ہی، اور کیا وجہ ہے کہ مصنف اور غیر مصنف فرق کے قائل ہوئے ہیں بینہما، ان دونوں بیویوں کے درمیان۔ وہ کیا ہے جناب وجہ؟ ورودہ فی روایت ابن عزینہ، ابن عزینہ صاحب کی روایت میں یہ فرق آیا ہے کہ ولد والی کو حصہ ملے گا اور دوسری کو زمین وغیرہ سے نہیں ملے گا۔ وہی مقطوعۃ، اب اگر واو کو حالیہ لے لیں تو پھر ترجمہ یہ ہوگا در حالی کہ یہ روایت تو مقطوعہ ہے، تقصر، یہ کوتاہی رکھتی ہے، یہ اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ مطلب کوتاہی رکھتی ہے کس بات سے؟ ان تخصیص تلک الاخبار الکثیرت، کہ یہ روایت تخصیص لگا سکے ان اخبار کو جو کثیرہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں بیویوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وفیہا، در حالی کہ ان اخبار کثیرہ میں الصحیح، روایت صحیحہ بھی ہیں جبکہ یہ مقطوعہ ہے، والحسن، اس میں روایت حسنہ بھی ہے وہ بھی مقطوعہ سے بہتر ہوتی ہے۔ الا ان فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیت ارث زوجہ، اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ فرق کے قائل ہو جاتے ذات ولد اور غیر ذات ولد میں، تو گویا کہ آپ جو ہے کیا ہے تقلیل، قلت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کم کر رہے ہیں کہ آیت ارث کو تخصیص لگائیں۔ کون سی آیت ارث؟ جس میں بیوی کی بات کی گئی ہے، مع وقوع شبہ، جبکہ شبہ بھی اپنی جگہ پر ہے روایت عزینہ کی وجہ سے، بما ذکر فی عموم الاخبار، شبہ ہوتا ہے اس بات کا، اس بات میں جو عموم اخبار میں بیان کی گئی ہیں۔ فَلَعَلَّهُ، تو شاید یہ تقلیل اور کم تخصیص لگانا، اولا، یہ بہتر ہے، من تقلیل تخصیص الاخبار، کہ ہم اخبار کے تخصیص کو قلیل کریں، اس سے بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تخصیص کو آپ قلیل کریں۔ مضافاً الی ذہاب الاکثر الیہ، جبکہ ہم اضافہ کرتے ہیں کہ اکثر علماء بھی گئے ہیں کہ آیت قرآنی کو تخصیص لگانا بہت کم ہے۔ وفی المسألۃ اقوال اخر، اور اس مسئلے میں کچھ اور بھی اقوال ہیں۔ ومباحث طویلۃ، اور اس میں لمبی لمبی بحثیں ہیں۔ حققناہا فی رسالۃ منفردہ، ہم نے ان ابحاث کو تحقیق کے ساتھ لکھا ہے منفرد رسالوں میں، یعنی مستقل ایک رسالہ اسی مسئلے پر، تشتمل، وہ رسالہ مشتمل ہے علی فوائد مہمۃ، مہم فوائد پر۔ ومن اراد تحقیق الحال، جو بھی بندہ اس مسئلے ارث زوجہ پر تحقیق کرنا چاہتے، فلیقف علیہا، تو اس کو اس رسالے کی واقفیت حاصل کرنی چاہیے، رسالے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ اس حد تک مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب چلتے ہیں 4 بیوی والے مرد کی طرف۔ وَلَوْ طَلَّقَ ذُو الْأَرْبَعِ، اگر طلاق دے دے وہ مرد جو 4 بیویوں والا ہے، کتنی کو طلاق دیا ہے؟ احد الاربع، 4 میں سے ایک کو طلاق دی۔ وتزوج بخامسۃ، اور اس نے پھر شادی کر لی ہے 5ویں بیوی کے ساتھ۔ ومات قبل تعیین المطلقہ، اور طلاق والی عورت کے معین کرنے سے پہلے ہی وہ شخص مر گیا، اب کیا کریں گے جناب؟ او بعدہ کی ضمیر جائے گی تعیین کی طرف، یہ تعیین کے تو بعد مرا ہے، لیکن ثم اشتبہت، پھر ہمیں اشتباہ ہوا، ہمیں یعنی وارثوں کو اشتباہ ہوا، کس کا؟ المطلقۃ من الاربع، یعنی 4 میں سے کون سی کو طلاق دی گئی تھی؟ فللمعلوم بزوجیت، تو وہ بیوی کہ جس کی بیوی ہونا یقینی ہے، وہی التی تزوج بها آخرا، یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ اس نے آخر میں شادی کی تھی، کیونکہ یہ تو یقین ہے کہ اس عورت کی شادی سے پہلے اس نے ایک کو طلاق دی، تو یعنی یہ آخری تو طلاق والی صورت میں نہیں آ سکتی، اس کو ملے گا ربع النصیب، ٹھیک ہے، اس کو ربع النصیب، یعنی جو بیویوں کا حصہ ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع کا ربع، ٹھیک ہے،
اور اولاد کی صورت میں سمن کا ربع اس کو ملے گا۔ الثابت وہ نصیب جو ثابت ہے، للزوجات زوجات کے لیے، وہ ربع وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع ہے، اب سمنو یا اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ہے جناب، اس کا ربع اس بیوی کو ملے گا۔ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ارباعہ کی ضمیر جائے گی نصیب کی طرف، یعنی جو بیویوں کا حصہ ہے اس میں سے 3 ربع بین الاربع الباقیات، ان 4 باقی عورتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ التی اشتبہت المطلقہ، تو وہ 4 کہ جن میں ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ طلاق کون سی کو ہوئی ہے، فیہن ان بیویوں میں، بحث اس طریقے سے ہمیں شبہ ہو رہا ہے احتمل ان یکن کل واحدۃ ہی المطلقہ، احتمال ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو طلاق ملی ہو بسویت، ان میں پھر وہ جو 3 حصے بچے ہیں وہ مساوی طور پر تقسیم کریں گے۔ ھذا بین الاصحاب، یہی نظریہ جو ہے مشہور ہے علماء کرام کے درمیان، لا نعلم فیہ مخالفا، اس میں ہمیں کسی بھی مخالف کا علم نہیں ہے، غیر ابن ادریس۔ ابن ادریس صاحب برحال کہیں کہیں پر وہ مخالفت کرتے ہیں اکثر علماء کی، وہ مستندہ، اور ابن ادریس کی بھی کوئی دلیل تو ہوگی، کہتے ہیں جی روایت ابی بصیر عن الباقر علیہ السلام، اس نے ایک روایت نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ محصولہا، اس روایت کا حاصل نچوڑ کیا ہے، ما ذکرنا ہو، جو ہم نے ذکر کیا۔ وہ کیا ہم نے ذکر کیا بھائی میرے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ذکر کیا ہے وہی اس کا نچوڑ ہے، گویا کہ وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ خوب، وہ فی الطریق روایت علی بن فضال، جبکہ اس روایت کے راویوں میں علی بن فضال صاحب موجود ہیں، وہ حالہ مشہور، اور اس کا حال تو مشہور ہے۔ کیا حال اس کا مشہور ہے؟ کہ وہ فتحی المذہب ہے، نتیجے میں اس کی روایت ضعیف ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، یعنی اس کی روایت ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ فی الحکم مخالفت للاصل، یہ جو ابن ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کسی ایک کو ہم میراث نہیں دیں گے، کہتے ہیں یہ مخالف اصل ہے، من توریث سے من یعلم عدم ارثہ، ٹھیک ہے، کہ ہم وارث بنائیں من ایک ایسے بندے کو کہ یعلم عدم ارثہ، کہ ہمیں علم ہے کہ وہ وارث نہیں بنے گا، للقطع، خوب چلیں جناب، تو جناب للقطع اس لیے کہ ہمیں یقین ہے بے ان احد الاربع غیر وارثۃ، ان 4 میں سے ایک وارث نہیں ہے۔ خوب، تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جناب ابن ادریس صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جو وارث نہیں ہے اس کو میراث نہیں ملنی چاہیے، لیکن شبہ کی صورت میں مجبوری ہے، اس صورت میں تو اس کو میراث ملنی چاہیے، اور ابن ادریس صاحب مشہور علماء کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔